تمام تعریفاں اس مالک کی کائنات دیا جس نے ساری کائنات نو زیادہ اساں انساناں تے مسلماناں تے انعامات اور احسانات نے۔ اللہ رب العزت دے انعامات احساناں وچوں سب تو بڑا احسان اور سب تو بڑا انعام اس مالک دا یہ ہے کہ اس نے مینوں اور تانوں اپنی معرفت اور اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دی روشنی دے اندر عقیدہ اور فکر بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل دے نال صحیح نہج، صحیح منہج، صحیح فکر، صحیح عقیدہ، صحیح سوچ اور صحیح طرز زندگی کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ لحظہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم ہے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سورہ مریم کے خطبات چل رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ آج جو میں آیات تلاوت کی تھی ان آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت اور انبیاء کا فکر اور عقیدہ بیان فرمایا۔ تمام انبیاء کرام کی ایک دعوت ہے، دعوت کے اندر کوئی فرق نہیں۔ دعوت ہر نبی کی ایک رہی ہے کہ عبادت تنہا اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں۔ یہ ہر انبیاء کی دعوت ہے، عبادت ایک اللہ کی۔ ہر دور کے اندر قیادت بدلتی رہی مگر دعوت نہیں بدلی۔ دعوت حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یہی ہے کہ ساری کائنات تے عبادت پرستش اور بندگی دے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہر نبی کی دعوت رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ قیادت بدلتی رہی۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس کائنات کا قائد اور پیشوا اور امام بنا دیتا۔ نوح علیہ السلام کی بھی دعوت وہی رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام چلے گئے، شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، جو نبی بھی آیا ہر نبی کی دعوت ایک رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس دعوت کے اندر کوئی تبدیلی کسی زمانے کے اندر بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا، جیسا کہ آگے آنے والے رکوع کے اندر تذکرہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، دعوت وہی رہی ہے لا الہ الا اللہ والی، قیادت بدل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جیسا کہ اس کو اگلے آیات کے اندر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق کا تذکرہ اس سورت کے اندر آ رہا ہے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی دعوت یہ رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں رہی، ہمیشہ دعوت ہر نبی کی ایک رہی ہے، قیادت بدلتی رہی ہے، عبادت نہیں بدلی۔ یاد رکھ لو، عبادت نہیں بدلی، قیادت بدلتی رہی۔ عبادت صرف اور صرف ہر دور کے اندر اللہ کی رہی، قیادت نہیں بدلی۔ اور جب نمبر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنو اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا فکر۔ میں ہمیشہ اپنے جمعے کے اندر قرآن مجید کی روشنی کے اندر اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کی فکر، اہل حدیث کی سوچ پیش کرنا، تاکہ دنیا کائنات کے اندر منوانے میں جو اہل حدیث مسلک کے بارے مغالطہ
وجہ ہے کہ عبادت صرف اللہ دی ہے، عبادت صرف اللہ دی ہے۔ امام الانبیاء دے آ جان دے بعد قیادت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ نہ ہن عبادت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ قیادت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جویں اللہ دے الہ ہون وچ کوئی تبدیلی نہیں، لا الہ الا اللہ دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ زمانہ بدل جائے، وقت بدل جائے، موسم بدل جائے، دنیا چلی جائے، آسمان اور زمین اوپر نیچے ہو جائے، جنہیں لا الہ الا اللہ کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ نے قیامت تک قانون بنا دیتا ہے، محمد رسول اللہ نے آ جان دے بعد قیامت تک قیادت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ قیامت تک اللہ الہ رہے گا اور قیامت کی صبح تک محمد رسول اللہ پیشوا رہے گا، رہبر رہے گا، رہنما رہے گا۔ نہ امام بدلے جائے گا، نہ دعوت بدلی جائے گی، نہ قیادت بدلی جائے گی۔ آج کچھ لوگوں نے پہلے اللہ کی عبادت بدل دیتی، پھر رسول اللہ کی قیادت بدل دیتی۔ کسی نے اللہ الہ الا اللہ کے اندر علی حجویری شامل کر لیا، کسی نے محبوب برحق کے اندر خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا بنا لیا۔ میرا سب کچھ کرنے والا شہباز قلندر ہے، میرا سب کچھ کرنے والا فلاں صفی سرور ہے۔ اللہ کی عبادت و بندگی کے اندر، اس کی شور و پکار کے اندر، اس کی نظر نیاز کے اندر، اس کی منت منوتی کے اندر، اس کی پرستش کے اندر، اس کے سجدے کے مقابلے کے اندر غیروں کے سامنے سجدے شروع کیتے، اس نے کو منگل دی بجائے غیروں کو منگنا شروع کیتا، اس مالک کی کائنات کی بارگاہ دے اندر جھکن دی بجائے لوگوں نے قبر اور مٹی دی ڈھیریاں تے جھکنا شروع کر دیتا، اور بعض بدبختوں نے لا الہ الا اللہ میں تبدیلی نہیں کیتی اور قیادت میں تبدیلی کر دیتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے امام تے قید بدلنا ہے۔ اہل حدیث دی الحمدللہ سوچ اور دعوت ہے، نہ قیامت تک عبادت کے اندر تبدیلی ہے، نہ قیامت تک رسول اللہ کی قیادت کے اندر کوئی تبدیلی ہے۔ عبادت ایک اللہ دی رہے گی، قیادت صرف محمد رسول اللہ کی۔ اہل حدیث کی یہ فکر ہے، دعوت کس کی چلے گی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا، کوئی آقا، کوئی اللہ تو بغیر کسی دی زار و نیاز، کوئی اللہ تو بغیر کسی دے راز، کوئی اللہ تو بغیر دل دے حال جاننے والا نہیں ہے۔ اور دل دے آہوان جان کے سن کے قبول کر کے دل دی مرادیں پوری کرنے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس طریقے اس دعوت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، مصطفیٰ دے خاتم النبیین بن جان دے بعد محمد الرسول اللہ کی قیادت میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نہ کوئی امتیاں وچوں ہن نبی اور امام کائنات دا بن سکتا ہے، نہ کوئی کوفے والے وچوں، نہ کوئی ہندوستان والے وچوں، نہ کوئی اگلے وچوں، نہ کوئی پچھلے وچوں، حتیٰ کہ رب کائنات نے اس قیادت دے آخری ہون تے مہر لگانے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا تے بھیجے گا تاکہ کائنات کو دس دیتا جائے میرا محمد قائد آخری ہے، میرا مصطفیٰ کی قیادت آخری قیادت ہے، اس کائنات کا آخری رہبر، آخری رہنما، آخری پیشوا، آخری امام، آخری قدوہ، آخری اسوہ حسنہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہو گیا کائنات کے اندر کوئی امامت کی صلاحیت رکھنا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آن کے کائنات کے اندر امتی بن کے آئے گا، میرے مصطفیٰ کا نمائندہ بن کے آئے گا، منن والا بن کے آئے گا، اس کائنات کا امام بن کے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے مصطفیٰ دے ہوتے ہیں، اس امت کی قیادت سنبھال نہیں سکتا تو اس امت کی قیادت دنیا کا کوئی امام، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی فقیہ کیسے بن سکتا ہے؟ مصطفیٰ دے حضرات محترم، اہل حدیث کی سوچ، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا منہج صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کی فکر قرآن اور حدیث ہے۔ مولویوں کی کہانیاں کسے نہیں، تو سر سن دے اہل حدیث سٹیج کے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنے کسے کہانیاں، جھوٹے واقعات، کرامات اور بزرگوں کی کہانیاں نہیں ہوندیاں، بلکہ اس سٹیج ہوتے ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے متعلق گفتگو کی جائے۔
اللہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. اللہ اللہ. ذرا آئیے توجہ کریے. عیسیٰ علیہ السلام رب کائنات فرمانے نے ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. رب کائنات فرمانے ذالک عیسیٰ ابن مریم، اے ہے میرا عیسیٰ علیہ السلام، اے ہے میرے عیسیٰ علیہ السلام دی شخصیت کہ میرا عیسیٰ ابن اللہ نہیں، میرا عیسیٰ میرے وچوں جدا نہیں ہے، میرا عیسیٰ نور من نور اللہ نہیں ہے، بلکہ میں عیسیٰ علیہ السلام اپنا بندہ بنایا ہے. میرا عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں تے کہہ رہے ہو قوم انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ. جی میں عیسائیت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ دے نور جو نور جدا ہے. اللہ فرمانے رکھو مرد عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے، بلکہ ان عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں اسان عیسیٰ علیہ السلام دا بیان کیتا ہے. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اللہ فرمانے نے ہو سکتا ہی کوئی نہیں، ایک گل بن بھی نہیں سکتی. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. میرا عیسیٰ تے میرا محتاج ہے تے اللہ دی ذات کی ہو جائے. اللہ فرمانے نے اللہ واسطے جڑدا ہی نہیں جو ہوئے کائنات دا رب تے اپنے نائب بنائی بیٹھا ہوئے، اپنے متبنے تے لاڈڑے بنائے. کوئی نہ میرا اللہ کلا ہے، ادا کوئی بھی شریک کوئی نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر نہ عادات دے اندر. کلا ہے سبحان ہے، تے نال دا کوئی نہیں ہے. اتنی دی پاور تے طاقت ہے. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. جدوں چاہے جس واسطے چاہے جیڑا فیصلہ کرنا چاہے اودے کو دیر کوئی نہیں ہوندی، اودے فیصلے نوں ٹالن والا کوئی نہیں ہوندا، اودے فیصلے نوں بدلن والا کوئی نہیں ہوندا. یہ دعوت میرے عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی ہے تے فرمایا ہے او میری قوم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. میرے عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کیڑی دیتی ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. اور لوگوں میں بھی کوئی نئی گل کوئی نہیں کرنا آیا، میں بھی وہ دعوت لے کے آیا جڑی حضرت آدم علیہ السلام کو چلتی آتی ہے. سارے نبیوں نے دعوت دیتی ہے، میری بھی وہ دعوت ہی نے کہ کائنات دا پالن والا میرا بھی تے تہاڈا بھی کلا اللہ فاعبدوہ. اسے کلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کہنی نہیں کرنی. ہذا صراط مستقیم. یہ سیدھی راہ ہے، اس تو علاوہ اور کوئی سیدھی راہ کوئی نہیں. اللہ فرمانے نے یہ دعوت میرا محمد پہ دہدا کہ صلی اللہ جیڑی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی ہے وہ دعوت میرا محمد رسول اللہ پہ دیندا ہے. ہن قیادت بدل گئی ہے، دعوت نہیں بدلی. عیسیٰ علیہ السلام دی بھی یہ دعوت ہے، موسیٰ کلیم اللہ دی بھی یہ دعوت ہے، داؤد علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام
شعیب علیہ السلام دی دعوت ہی ہو رہ گئی ہن جدا نمبر آندا محمد رسول اللہ دا اللہ فرمانے سنو لوگو سنو دعوت وہ رہ گئی تے ہن قیادت میرے محمد رسول اللہ نہیں رہ گئی ہن نہ دعوت بدلنی ہے نہ قیادت بدلنی ہے اللہ دا پاک پیغمبر بھی یہی کہہ رہے قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون اللہ فرمانے نو دعوت بھی آخری دعوت تے قیادت بھی آخری قیادت ہے ہن نہ کلمے دے اندر تبدیلیاں آ گئیاں کلمہ پچھوں لا الہ الا اللہ انجے رہے گا تے اگوں محمد رسول اللہ انجے رہے گا اگے تے لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ لا الہ الا اللہ لوط رسول اللہ لا الہ الا اللہ صالح رسول اللہ دعوت ایک رہی ہے قیادت بدلتی رہی ہے اللہ فرمانے ہن دعوت بدلنی ہے نہ قیادت بدلنی ہے ہن قیامت دی صبح تک عقیدہ رہنا لا الہ الا اللہ دا تے قیامت دی صبح تک پیشوا رہنا تے محمد رسول اللہ رہنا نہ دعوت وچ تبدیلی نہ قیادت وچ تبدیلی او میرے پیغمبر دی بھی کوئی نوی دعوت کوئی نہیں میرے پیغمبر دی بھی یہی سوچ تے فکر تے دعوت ہے جڑی دعوت حضرت آدم علیہ السلام کو ہے کہ اس کائنات دا کلا مشکل کشا اللہ ہے اس کائنات دا کلا الہ اللہ ہے اللہ تو بغیر کائنات دا الہ کوئی نہیں ہے اللہ فرمانے نو جن جیویوں میرا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پہلے لوگوں نے دعوت دیتی ہے تے لوگاں دشمنیاں کیتیاں تے مخالفتاں کیتیاں تیری دعوت دے اندر بھی لوگوں نے روڑے ٹکاونے نہیں تیری دعوت دے اندر بھی لوگوں نے آن کے اپنے پنجر لاؤنے نہیں وہ میرا پاک پیغمبر میں تینوں پہلے دسیندا پیا لوگوں نے آن کے دعوت دے اندر واہ ویلا کرنے واسبر علی ما یقولون اور صبر نال رہے او میرا سونا پاک پیغمبر جدا تو ہی دعوت دینی لا الہ الا اللہ تیرے اپنے نے دشمن ہو گئے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون جدا اللہ دے پاک پیغمبر دعوت دیتی حالانکہ ساری کائنات نال زیادہ سچے تے محمد رسول اللہ ہے ساری کائنات نال میٹھا تے محمد رسول اللہ ہے وہ اپنے درد چھڑ کے بھی وہ غیر نو بد دعا نہ دیون والا محمد رسول اللہ وہ اپنے تانے چھڑ کے بھی خندہ پیشانی نال دشمن نو سینے نال لان والا محمد رسول اللہ وہ میاں دکھ تے دردانیاں تیسوں تے سانگا چھڑن دے باوجود بھی اپنی مشرک قوم واسطے بد دعا نہ کرنے والا محمد رسول اللہ تے قوم کی آتی پئی ہے وہ کملے وہ نام نے آئے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم اے مجنون ہی نے دیوانہ ہی نے اے شاعر تے قہر ہی نے اللہ پاک فرمانے نو جن جیویوں میرا یارا مینوں اللہ مرضی قسم ہے تیرے بناون وچ میں کمیاں کوئی نہیں کیتیاں تیرے نال دا میں جگ تے بنایا کوئی نہیں ہے تیرے نال دا کائنات دے اندر آیا کوئی نہیں ہے پر گل ہے اس قوم بدبخت نو لا الہ الا اللہ دی دعوت
اللہ اللہ آج بھی جدوں بھی اہل حدیث کی دعوت کی مخالفت کرے گا وہ عقیدے کے اندر شرک ہوئے گا. یاد رکھ لو اہل حدیث کی جدوں بھی کسی نے مخالفت کی ہے وہ عقیدے کے اندر شرک ضرور ہوا ہے. مشرک تو علاوہ کبھی کوئی اہل حدیث کی مخالفت کر سکتا. اسی واسطے اللہ اللہ پیر عبد القادر جیلانی کہہ دو رحمت اللہ اپنی کتاب بنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل بدعت کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر اپنے اپنے مولوی اپنے اپنے پیشوا کی آزاد و عبادت سمجھنے میں اپنے مولوی کی سوچوں کی کردار دین سمجھنے میں رسول اللہ کے ہونے والے دنیا کائنات کا بد نصیب اپنے ملوانے کی آزاد اور اپنے ملوانے کے قول پہ شریعت کی عبادت سمجھتا ہے. امام اہل سنت حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ بدعت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اہل حدیث کے اندر وہ تانا لگائے گا اہل کر یہ اس دور کے اندر بنیت الطالبین کے اندر کی فرما ہے. بدعت کی بڑی نشانی کیا ہوئے گی؟ وہ اہل حدیث سے کی کرے گا عیب لگائے گا تانا مارے گا اہل حدیث کے اندر نقص نکالے گا اہل حدیث کی دشمنی کرے گا. یہ ہے نشانی کس کی؟ اس بدعت کی جو مشرک ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت اچھی لگتی. حضرات اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ دعوت کھینچے. میرا پاک پیغمبر تیری کوئی نئی دعوت نہیں تینوں کوئی نوا دین نہیں دیتا نئی سوچ نہیں دیتی. ہر دور کے اندر ہر نبی نو ہر دور کے اندر اس دور کے قائد اور پیشوا کی دنیا نے مخالفت کی ہے تو توحید کی وجہ کر کے کی ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ کر کے کی ہے. اللہ پاک نے سونے جی آج تو ودو لو تدہنو فیدہنون. اللہ فرماندا سونے جی تھوڑا جی تم نرمی چ کرے نا تھوڑا جی نرمی چ کرے ڈھیلا ہونے دعوت لا الہ الا اللہ دے اندر ٹھیک ہے جی کوئی مشرک ہے او دے نال بھی رل مل کے رہ جائیے لات منات کے عزا دا پجاری ہے ٹھیک ہے جو جتھے لگا اوتھے لگا رہے اینے تو کر چھڈے میرا پاک پیغمبر ہمیشہ واسطے تیرے بن جائے. لیکن اللہ قرآن نے کیا فرمایا فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. میرا پاک پیغمبر جیویں میں تینوں آنکھے انہیں کر فأعرض عن المشرکین مشرکوں کی پرواہ نہ کر. اس دعوت کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اہل حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت لا الہ الا اللہ کے اندر کسے کہنے کو تیار نہیں ہے. لہجہ نرم ضرور ہوگا بے شک تانے کوئی مارے مار لے گالیاں نکال لے کوئی جھنگا بھیڑ سے حملے کرتا ہے بے شک کر لے اور کوئی کسی نے حسب نسب سے بے شک کر لے حملے. لیکن سن لو اہل حدیث لا الہ الا اللہ کے اندر کسی قسم کی نرمی نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ رب اپنے قرآن کے اندر اپنے پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہا ہے میرا پاک پیغمبر اتبع ما اوحی الیک من ربک جیڑا کچھ میں تیرے تے لا الہ الا اللہ کی وحی کیتی ہے اس نو ڈنکے دی چوٹ بیان کر تے مخالفت کی پرواہ. اج کچھ اہل حدیث جو دے جڑے نسل اندر نسل اہل حدیث ہوندے نا آدھے مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھے ہاتھ کی رکھیا کرو ہولا رکھیا کرو. ہائے ہائے اور میرا پیارا پیغمبر اس کائنات کا مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نال دا مہربان کوئی کائنات مصطفیٰ تو زیادہ اس امت واسطے شفیق کوئی انسان نہیں دکھا سکتی. سب نالوں زیادہ مہربان اس انسان تے ہے تو اللہ نے مخلوق وچوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سونا پاک پیغمبر ایڈا مہربان ہر قسم کی مصیبتیں جھلن دے بعد بھی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین مشرکاں واسطے بد دعا تو کرو. سونے پاک پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ساتھیو انی بعثت رحمتن آئے انی بعثت رحمتن میں اس کائنات تے عذاب بنا کے نہیں بھیجا گیا
میں اس کائنات واسطے اللہ دی رحمت بنا کے بھیجی سبحان اللہ اس پیغمبر کو اللہ تسلیہ دے رہے ہیں اس پیغمبر کو اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر اللہ اللہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ او جد جیویو میرا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ جس نے تو سب قرآن دے وچوں میری توحید بیان کرن دیو اللہ اللہ ہوئے رب دا قرآن تے ہوئے زبان محمد رسول اللہ دی اس تو زیادہ مٹھاس کون ہو سکتا ہے پر دل دے اندر جے شرک دیاں ہروڑیاں کھڑوتیاں دعوت محمد رسول اللہ دی ہوئے اثر نہیں ہو سکتا ہے اللہ فرمانے لو جد جیوے میرا یار پیغمبر محمد رسول اللہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولو علی ادبارہم نفورا بھج جانے نس جانے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا
اللہ اللہ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بھی وہی دعوت ہے سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ اس کائنات کے اندر ہر دن صورت جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر دن نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ساری کائنات کے موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرمایا جنہوں تسا جا کے سرندے پڑو اے اپنی موت اور زندگی کے بھی مالک نہیں، میں جدو میں تارا کھچ لوا کوئی اپنا سا واپس لے آنے کی طاقت نہیں ہوتا۔ ہم اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے موت تے زندگی میرے اختیار کے اندر ہے۔ جڑا اپنی مرضی نال مر نہیں سکدا، مویا اپنی مرضی نال زندہ نہیں ہو سکدا، اور کائنات تے عبادت و بندگی کے لائق ہوئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ دعوت ہے، یہی دعوت اہل حدیث کی ہے، اور اس آدمی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، یاد رکھ لو، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں جس کے عقیدے کے اندر میرے محبوب پیغمبر کی دعوت کے مطابق عقیدہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا، ساری زندگی تسبیح پڑھدیا پڑھدیا مر جائے۔ اللہ فرماتا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ تیری ایک ایک تسبیح دن قیامت دے منہ تے مار دے گا، میں اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں جس کے عقیدے کے اندر میرے محمد کی دعوت موجود نہیں۔ اہل حدیث کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو بغیر کوئی الہ مشکل کشا نہیں ہے، نہ کوئی کرنی والا، نہ کوئی بھرنی والا، نہ کوئی صفی سرور، نہ کوئی لات نہ منات، نہ کوئی بابا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کائنات کے اندر کوئی اور اللہ تو بغیر داتا ہے، نہ غوث ہے، نہ کوئی فریاد رس ہے، اور ساری کائنات دیا سنن والا بھی اللہ ہے، ساری کائنات دیا جانن والا بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات دیا انہیں دیا اپنی اپنی دعا اور مرضیوں کے مطابق حاجات پوریاں کرنے والا بھی کرتا۔ اس واسطے اللہ نے قرآن جا کے یہ سپیکر میرے بطریے نے گھٹ کیتا ہے، اس واسطے میں میری کیسٹ چنگی بن گیا، تو جی پھر بھی تسا کیسٹ تے نہ لاؤ میں زور لا لا کے مر گیا، تو تسا یہ وقت میں آتا ہے دیکھو جی کیسٹ میری دا اعلان کرو، تو زور میں کیتی کھلا کہ سپیکر شروع تو چنگا پیچھے اس کی چیزیں بٹی، تو سہی کیسٹ ضرور لے کے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ آج نے تو ضرور کہنا کہ مشرک ہدیہ کر دیا ہے۔ اللہ اللہ رب کا قرآن کہتا ہے اہل حدیث کی دعوت لا الہ الا اللہ ہے، میں اس دعوت کے اندر کوئی اور شریک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد بن جان کے بعد میں اس قیادت و امامت کے اندر کوئی شریک ہے۔ لوگوں یاد رکھنا صاف ستھرا مسئلہ، اللہ کے قرآن والا مسئلہ، محمد رسول اللہ کی سوچ اور دعوت والا مسئلہ ہے، نہ لا الہ الا اللہ کسی قسم کا کوئی شریک جیل ہے، نہ محمد رسول اللہ کی امامت اور منصب پیشوائی رہبری اور رہنمائی کے اندر کوئی شریک ہے کہ کچھ مسئلے محمد رسول اللہ بیان کرے، کچھ مسئلے امام ابو حنیفہ کے ذمہ لگا دیتے جان، شریعت کے کچھ مسئلے اللہ کے رسول
اللہ نے بنایا ہے. لوگوں اہل حدیث کی سوچ اور دعوت ہے کہ اللہ تو بغیر الہ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر کوئی رسول اور پیشوا نہیں ہے. پیشوا بھی اخیری ہے اور لا الہ الا کی دعوت بھی اخیری ہے. قیامت کی صبح تک نہ لا الہ الا کی تبدیلی آ سکتی ہے نہ محمد رسول اللہ اس کو تبدیلی. اور محمد سونوی رسول ہوئے کائنات کے اندر اور سونا مصطفیٰ اس کائنات کا پیشوا ہوئے, اس کائنات کا آخری امام حاکم صبر محمد ہوئے, تو پھر دنیا جا کے آکھے کہ مسئلہ حدیث ہی تو نہیں ہے پر سادے امام نے آکھے ہے. سادے امام کی بات بھی انہیں حجت اور شریعت ہے, امام کی تقلید بھی انہیں فرض ہے, جنہیں مصطفیٰ کی اطاعت فرض ہے, جنہیں محمد کی اطاعت تو بغیر دین کامل نہیں, انہیں کسی نہ کسی امام کی تقلید تو بغیر اسلام کامل نہیں ہے. دنیا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. سارا محمد نے ہونے ہوا اللہ اس امت کو کسی امام اور پیشوا کا محتاج بنایا. اس کائنات کا آخری پیشوا ہے اور اہل حدیث کی دعوت ہمیشہ چلتی رہے گی. اور کوئی دشمن بن رہا ہو جائے, کوئی ناراض ہونا ہو جائے, کسی نے پیٹ میں موت کے لیے پہ جائے, پر اہل حدیث کی دعوت ہے نہ اللہ نے الوہیت میں کسی کو شریک تسلیم کرنے ہے, نہ محمد کی نبوت اور امامت میں کسی بڑے اور چھوٹے پہلے اور پچھلے بھی شریک کرنے ہیں. جو اللہ کی الوہیت کو شریک کرتا ہے اور بھی غیر مسلم ہے, جو محمد کی رسالت کو ہونے والا کسی اور اس دین میں شریعت کا پیشوا سمجھ رہا ہے بھی دین اسلام کو کھائے. یاد رکھنا میں کچھ جوش نہیں, میں ہوش رکھتے ہیں جو مصطفیٰ کے ہونے والا امامت و رسالت کے اندر, جو مصطفیٰ کے ہونے والا دین و شریعت کے اندر رسول اللہ کو علاوہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امت اللہ کے رسول کو علاوہ بھی دین و شریعت اللہ کی شریعت کے اندر یہ امت رسول اللہ کو علاوہ بھی کسی اور کی محتاج ہے. میں بیکار کی قسم اس کا کلمہ بھی پڑھنے والا کو منظور ہے. اہل حدیث کی دعوت صاف صاف ہے کہ اللہ اکیلا الہ ہے, اس کائنات کا اکیلا محمد پیشوا ہے. عبادت بھی اللہ کی اکیلے کی اور قیادت محمد رسول اللہ کی. نہ عبادت بدل سکتی ہے نہ مصطفیٰ کے رسول بننے کے بعد کہیں کائنات کے اندر قیادت بدل سکتی ہے. عقیدہ سمجھو اور مرنے کا پجاری کو کیا پتا, مرد کے پیچھے پڑھنا کو کیا پتا مصطفیٰ کی نسبت کا, اور رسول کیا پتا رسول اللہ کی نسبت کا جو دنیا میں پیشوا بنائے, اور رسول کیا پتا مصطفیٰ کی نسبت کا جو دنیا کائنات میں گھوڑے میں سامنے سجدہ نہیں بنائے, اور رسول مصطفیٰ کی نسبت کا کیا پتا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ لگانا ہے اس پیشانی کو جا کے کچھ جو غیر اللہ کے سامنے کبھی چھپ نہیں سکتی ہے, اور اگر کچھ نہیں مصطفیٰ کی عظمت اس اہل حدیث کو پوچھنا جو لا الہ الا اللہ کے کسی قسم میں کسی نال کمپرومائز نہیں کر سکتا, اس اہل حدیث کو مصطفیٰ کی عظمت کچھ جس کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے, اللہ کو بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کرتا, مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا. عظمت کچھ نہیں ہے جیسے اہل حدیث کو کچھ جو عبادت اللہ نہیں کرتا ہے, اطاعت محمد رسول اللہ نہیں کرتا ہے. کہ جنگا پیر جنگا بابا کدے بھی نہیں ہوگی ہائے گڑ کے مر جانے کدے بھی نہیں بی بی جن میں نام شاہ کر گئی کدے بھی نہیں گڑ کی شاہ کر گئی کتنے بھی نہیں بی بی تلانی سرکار کر گئی کتنے بھی نہیں گئی اور فلانا نبی والی اس کر گئی. ہائے ہائے اس میں رسول اللہ کی عظمت کا کیا پتا, اور رسول اللہ کی عظمت بیٹھنی ہے ان میں اپنی بات ہے تو رسول اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیغمبر کی ساجہ محترمہ ہے. باپ آیا ابو سفیان مکے کا سردار ہے, معمولی نہیں, عرب قوم کا پیشوا ہے اور قریش خاندان کا سربراہ ہے. تمام خاندانوں نے ابو سفیان کے سر پہ اپنی عمارت اور سرداری کی
دے اندر عظمت کچھ محمد رسول اللہ دی ہے حدیثہ کو کچھ جنہوں نے کائنات کے اندر مصطفیٰ کے ہو گیا کسی نے تقریر کی تھی انہیں حبیبہ نے بستر لپیٹ دیتا ہائے ہائے بات کرنے لگا شاید کہ میں سردار ہوں یہ چٹائی کا بستر ہے اس واسطے کہنے لگا بیٹی میرے معلوم ہوتا ہے کہ تو اس واسطے بستر لپیٹے ہے کہ بستر میری شاعرانہ شان ہے نہیں ہے آئے آئے اہل حدیث کو کچھ مصطفیٰ کی عظمت وہ کانا رسول اللہ پڑھنے والے کو کچھ عظمت مصطفیٰ کی رسول اللہ کی عزت کچھ نہیں ہوئی اس کو جا کے کچھ جو دین و شریعت کے اندر صرف رسالت کا محتاج ہے اللہ کے رسول تو علاوہ کسی اور نے دین و شریعت کا پیشوا سمجھنا نہیں ہے انہیں حبیبہ نے ترک کر کے جواب دیتا ابا اس واسطے میں بستر نہیں لپیٹیا کہ بستر تیری شان میں لائق نہیں میں اس واسطے بستر لپیٹیا ہے ایک کائنات میں پیشوا محمد رسول اللہ کا بستر ہے تو میرا باپ ضرور ہے مشرک ہے پلید ہے میں نہیں چاہتا ہوں حبیبہ کہ مصطفیٰ کے باپ بستر تھے اگر کوئی کسی بڑے کے بڑے سردار مشرک کا بھی پیر آتا کچھ عظمت نہ کرو جنہیں رسول اللہ کے بستر کے باپ جیسے مشرک نے بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے گیارہ دیا ملیوں کے سامنے اور بابے کے ہاتھ میں اے جی حضرت صاحب کا سجادہ نشری میں جی اور ملنا وہ کتنے جڑے آج ہوتا دہاڑا اور کتے کو نام لے کے سیر وغیرہ کراتا ہوگا آیا تینوں عظمت مصطفیٰ لگتا تینوں بولی کتے دیا نسل میں تو پتہ ہو سکتا ہے تینوں رسول اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں ہو سکتا یہ عظمت صرف اہل حدیث کے خاتوں کے اندر ہے جو ساری کائنات میں کام کرنا پسند کرتا ہے مصطفیٰ کے مقابلے کے اندر کسی کو امام اور پیشوا ملنا تسلیم نہیں کرتا ہے دعوت پیغمبر کی کیا ہے لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق جدجی میرا یار ہے یہ دعوت دنیا میں دے له دعوت الحق وہ پکارنا کلے اللہ دا حق اس کو علاوہ کسی نے پکارنا نہیں چاہیے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دوسرے مقام تے اللہ فرمانے ہیں هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تیسرے مقام تے اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ جن جیویوں میں محمد رسول اللہ عبادت کرنے اللہ کی خالص کرنے اور دے اندر کہیں چھوٹے وڈے کی ملاوٹ کو نہیں کرنے اس دعا کے پکار کے اندر اس صدر کے اندر کسی اور میں ملاوٹ کوئی نہیں ہے کرنے اللہ مسلحی والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء کہ جو اللہ تو علاوہ کسی اور میں سبھی میں نے جا کے فریادہ کریں میں نے اللہ قرآن چاہتا ہے جن جیویں میرا یار لا یستجیبون لهم بشیء من اللہ ہماری قسم ساری زندگی سڑ سڑ کے مر تو جان گے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال تے مویا ہوا کہ زندگی سن سکتا
رسول اللہ دے. یاد رکھ لو نجات کا کامیابی کا دار و مدار کس سے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے. جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کو ہٹ کے ہوئے وہ بھی کامیاب نہیں. یہ محمد رسول اللہ پہ ہونے ہوئے کسی اور پیشوار امام شریعت کا سمجھتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے. اور مرزا قادیانی حنفی بے ایمان مرزا نبی ہے. اپنے آپ کو کی کہنا ہے؟ بولو کی کہنا ہے؟ نبی کہنا ہے. مرزا قادیانی بے ایمان اپنے آپ کو کی کہنا ہے؟ میں نبی رکھا ہے. نبی ہو کے سیرت الماضی کے اندر سیرت الماضی اس کے بیٹے کی کتاب ہے. اس کے اندر لکھ رہا ہے ایک نبی ہو کے پہلے صحابہ اکثر مسائل کے اندر فقہ حنفی میں مکمل ہے. فقہ حنفی میں مکمل ہے نبی تو ہے کہنا امام ابو حنیفہ کا مکمل ہے. نبی ہو کے مکمل کرنا ہے. اور انہیں جو بے ایمان ہو اہل حدیث بن سکتا ہے. اہل حدیث سے اس بھی نہیں بنتا میرا امتی ہو کے کسی کا مکمل بن گیا ہے. لیکن نبی ہوتے ہیں اور جو امتی ہوئے ایک دعویٰ بھی کرا کہ میں محمد رسول اللہ رسول بننا. لیکن شریعت کے اندر کسی اور کی تکلیف کرتا ہے. شریعت کے اندر فتاوے کے اندر مسائل کے اندر کسی اور میں نبوت رسالت کا شریک بنتا ہے. اہل حدیث اس میں بھی تصویر میں لیتا تکلیف دے. ہزار حافظ ہیں ہزار حافظ نے حضرات اللہ نے اس سن مصطفیٰ کی قیادت کے اندر موت نصیب فرمائے. سن مصطفیٰ کی طاعت تو موت نصیب فرمائے. یہ مسئلہ بڑا اوکھا ہے. اس اوکھے مسئلے میں ایسا چلانا ہے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اہل حدیث چلاتا رہے گا اور کائنات تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا رہے گا. اور روز بروز اہل حدیث مسلک کے اندر افراد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ کمی نہیں ہو رہی. میرے پاس آج بھی ایک عالم دین اس وقت بھی موجود ہے جو خیر المدارس کے اندر پڑھے دارالعلوم کے اندر قرآن مجید حفظ کیتا ہے. فیصل آباد کے اندر 2 سال تجوید کی ہے. قاری بھی ہے حافظ بھی ہے اور فاضل بھی ہے. خیر المدارس کا فارغ ہے. الحمدللہ چند مہینے ہو چکے ہیں مسلک اہل حدیث نے قبول کیتا ہے. یہ مسلک پھیل گیا ہے الحمدللہ. دنیا کے اندر خبریں مچی ہوئی ہیں. آئے ہائے کتوں آ گیا. جس مولوی نے غصہ لگا کہتا ہے یار یہ مسجد 2.5 مہینے پڑھنی. یہ مسجد 2.5 مہینے الحمدللہ 2.5 مہینے ساری مسجد کبیر ہے ڈھانچہ کھڑا. حافظ عبد الکریم صاحب حافظ اللہ اللہ نے مزید دین کی توفیق دے دے. اللہ منصوبہ ہے ایک اللہ نے دیتا ہے 2.5 مہینے مسجد بن گئی. مولوی کی آتے ہیں یہ امریکہ جو پیسے آتے ہیں. یہ کتوں پیسے آئے ہیں؟ امریکہ جو پیسے آئے ہیں. لوگوں ڈرا رہے ہیں اور لوگوں ساتھیے الحمدللہ انہاں مروانے دیا خرافات انہوں نے بہتانات الزامات جتنے زیادہ لگانے ہیں الحمدللہ اہل حدیث سے اتنے زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں. اور میں تو بڑا وجہ بصیرت اور بڑی شرح صدر ہو چکی جتنے حضرات الیاس گھومن صاحب کو بلا لینا جو بندی 2 مرتبہ میرا تجربہ 2 مرتبہ آ کے تقریر کر جائے. تیسری مرتبہ بیان تو پہلے انہوں کی جماعت میں جو 5-4 لوگ اہل حدیث ہو چکے ہوتے ہیں. زبان انہوں نے بندی ہے دعوت شادی بندی ہے. زبان انہوں نے ہے دعوت شادی ہے. مسجد انہوں نے ہے دعوت شادی ہے. مولوی انہوں نے ہے دعوت شادی ہے. اور دنیا کے اندر تنخواہ دعوت شادی ہوئی ہے. سپیکر انہوں نے ہونا ہے دعوت شادی ہوئی ہے. مؤذن انہوں نے ہونا ہے دعوت اہل حدیث کی ہوئی ہے. جب 5 ٹائم اپنی مسجد کے اندر ایک مؤذن اذان دے کے دینا اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دینا محمد اللہ کے رسول نے اللہ کے پیشوا نے اللہ کے امام نے اور اذان انہوں نے مؤذن دے رہے دعوت اہل حدیث کی پہنچائی جا رہی ہے. یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. کس کائنات کا پیشوا کون ہے؟ بولو اللہ کا رسول ہے. اس کائنات کا امام کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. یہ زبان انہوں نے ہوتی ہے دعوت شادی چل رہی ہوتی ہے. محمد انہوں نے ہوتا ہے دعوت شادی چل رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر میرے دوست اور بھائیوں الحمدللہ ثم
ڈیرے کو بندہ ملتا ہی ہے حدیث تو ہوں اس وقت کی صورت حال کتنی مسیحت الحمدللہ یہ کتوں ہے یہ دعوت اہل حدیث کی برکت ہے یہ دعوت اہل حدیث کی برکت ہے اگر دلے ہو جاؤ اما حلیمہ نے شعر سناؤ بہن شیمہ نے لوریاں سناؤ گے حضرات جی عادی بن جاؤ گے مسلک اہل حدیث کے قائم بن جاؤ گے یاد رکھ لو مسلک اہل حدیث ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تو بغیر الہ کوئی نہیں محمد تو بغیر پیشوا کوئی نہیں یہی دعوت ہے الحمدللہ چلتی رہے گی میرے دوست اور بھائیوں اگلی بات ہے تو اکثر یہ جدو بھی آتا ہے چندہ اور میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں میرے نام چودھری اشفاق صاحب نے اصا مسجد کے اندر ہر دوسرا جمعہ چندہ کرنا ہے اور الحمدللہ اللہ لوگوں نے تعاون سارا مدرسہ بھی چلتا پیسہ کبھی باہر نہیں گیا مسجد بھی چلتی پی ہے بل بھی ہوتے پے مقامی لوگوں نے تعاون میں پچھلا جمعہ جب آیا میں تمہیں 1 لاکھ کی اپیل کی تھی پر تصا بلوچا ساری منی کوئی نہ روپیہ 27,000 ہے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس 27,000 کے باوجود میرے برادر محترم بھائی عبدالرحیم کریم صاحب نے مدرسے اور مسجد کی چھت 1,20,000 دیا اٹا سٹوا دیتی ہیں نال ریت سٹوا دیتی ہے تو کام شروع ہو چکا تو 27,000 کے رب نے برکت پائی الحمدللہ یہ غریباں کا پیسہ جب خلوص نال ہوندا اللہ برکت پیندا تساں 27,000 دیتے رمضان شریف تک اس مسجد کے کھاتے 1,20,000 جمع ہو گئے اور کام شروع ہو گیا ہوں میرے دوست اور بھائیوں اس واسطے مٹیریل کی ضرورت ہے سیمنٹ ایک بائدہ کی بھی 10 بوریاں دیتی ہیں اللہ رب العزت اس کو مزید توفیق عطا فرمائے تو ہر کچھ اس کے اندر سیمنٹ بھی خدمت کرنی ہے سریے بھی کرنی ہے اٹا کی خدمت بھی کرنی ہے تو اس کے اندر مزدوروں کی مزدوری واسطے بھی خدمت کرنی ہے تو یہ برا نہ سمجھے کرو یاد رکھ لو ایک کھری دعوت کھڑا ہے نہ اس دنیا تک پہنچائے گا میں چندہ کریں تو ہونا لیکن میں کبھی دعوت لچک کی تھی کدی کی تھی ایمانداری نال سننا سان کوئی مشرک نہ دے کسے مشرک دے چندے کی ضرورت ہو نہیں ہے کسے بدعتی دے چندے کی ضرورت نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کسے اہل حدیث کی ضرورت ہے یہ تو صحیح کرنا ہے اور بیٹھے بیٹھے میرے منہ پر یہ ٹینڈر کے کام نہیں ہوا مطلب 500 میرا ہو گیا میں تو نماز تو پہلے دے دیں گے انشاءاللہ تو تساں جلدی جلدی جڑا خدمت ہے کر لو اور سیمنٹ کے اندر سریے کے اندر اٹن کے اندر بھی تو ہوں جی تھوڑی جی ہے خدمت یہ بھی کر لو الحمدللہ اللہ اس کے اندر بہترین پیدا شرم نہ کی طرف میں پچھلا جمعہ رمضان شریف کا آخری جدہ پھر ہمیں آخیا میں آتا میں تھوڑے کو پیسے کے نہیں چودھری صاحب منہ پہ بیٹھے ہیں میں آتا میں کپاہ نہیں کھاؤنی شروع کرو شاید 70 من کپاہ ہو گئی کتنی ہو گئی 70 من کپاہ ہو گئی الحمدللہ نقد 30,000 ہو گیا مسجد کا کام شروع ہوئی 105 بوری سیمنٹ دی ہو گئی تو اسی طریقے نال میں سمجھنا کہ ڈیرے کے اندر بھی سارے ڈیرا ماشاءاللہ وہ ڈیرا نہیں رہ گیا جڑا غریب بندہ ہے اور الحمدللہ کافی سارے تھوڑے کول ہے ہن روپیہ دا نسلیا یاسین بلوچ صاحب چندہ کرنے لگے تے اگر میں لایا لوگوں نے 5 10 سٹنے شروع کر دیا کرنے یار اس نے تو نمن رہا تے چنگا تو میرے دوستو بھائی پیچھے کوئی کھڑا ہو جائے برامدے کوئی بھائی کھڑا ہو جائے تو اتنے لینا شروع کر دیا ایک مسجد واسطے اور مدرسے واسطے اتنے بیبیاں واسطے جامعہ اور بنات بن رہے ہوتے بیبیاں واسطے مدرسہ بھی بن رہے اور بیبیاں واسطے مسجد بھی اوپر بن رہی ہے تمام گرا اس کے اندر ایک اس تو بعد جمعے تو بعد بھی اتنے تو سب بھائی صاحب ہو یا کسی ادارے کے ذمہ دار میں سیمنٹ دے سکتے ہو سریہ دے سکتے ہو ریت دے سکتے ہو اتنا 40,000 ایک نمبر رہی الحمدللہ سم الحمدللہ تو ایک تو تعاون نہ دے کوئی آسمان تو فرشتے نہیں رہتے تو اس کے اندر دل تنگ بھی نہ کیتا کرو یہ بھی مسلک کی خدمت ہے یاد رکھ لو یہ بھی مسلک کی خدمت ہے کہ ایسے ادارے کی خدمت کرنا جتنے کالا رسول اللہ کی آواز ہے جتنے لا الہ الا اللہ کی آواز ہے اس مدرسے کی مسجد کی خدمت کرنا بھی اللہ کے دین اور مسلک کی خدمت ہے کسی دے احسان نہیں ہے تو چپ کر کے یہ نہ بیٹھے رہا کرو یہ دین اسلام کی خدمت سمجھ کے مسلک کی خدمت سمجھ کے توحید و سنت کی خدمت سمجھ کے تو سارے کام کرنا ہے چندہ دینا ہے نعرہ لا جلدی نہ کرو تو سمجھ کے پہلے جلدی کٹ کرو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تو رحمان قبول فرمائے ایک مسجد اور مدرسہ
یہ اتنا اس کا اجر ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کہہ رضی اللہ تعالی مسجد نبی میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچیاں اٹھاں چاک تے اس طریقے دو ہاتھاں نال لائی ہوئی ہیں تے سینے نال لائی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. رب کعبہ دی قسم ہے کائنات دے مزدوراں نو قربان کر دینا محمد رسول اللہ دی عظمت تو جڑا مسجد دے واسطے اپنے ہاتھاں نال اینٹاں اٹھا کے سینے نال لائی ہوئی ہیں. عمار ابن یاسر فرماتے ہیں میں دوڑ کے گیا, میں کہ فدا کعبی میں امی میرے ماں باپ قربان ہوئے اے میں اٹھانا. آپ نے فرمایا کہ عمار تو میرے تو زیادہ رب دی رحمت کا محتاج نہیں ہے جنہیں تینوں رب دی رحمت کی ضرورت ہے. میں محمد بھی اللہ کے گھر دیا اٹھا اٹھا کے دی رحمت کا حقدار بننا ہے. میرے پیارے پیغمبر کے سینے نال لگی ہوئی اٹھا کچیاں مقدمات تو بیا ضبط نہیں اور اٹھا دی مٹی نے میرے مصطفیٰ کے سینے دی سفیدی میں چھپایا ہوا ہے. کائنات کا سردار شاہد و جہاں مسجد کے واسطے خود ہی کیوں اٹھا رہا ہے. میں ہے آج اس مسجد کی اہمیت نہیں سمجھتے. جو مسجد دین کا مرکز ہے, توحید کا مرکز ہے, لا الہ الا محمد رسول اللہ کی جہاں صدا ہے, رب کعبہ کی قسم اس کی خدمت تو پوری کائنات میں زیادہ عظیم ہے. اس واسطے اللہ نے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے دین کی خاطر لا الہ الا اللہ کی خاطر مرکز مسجد کی خدمت کرتا ہے, اللہ اس کا گھر جنت بنا دے. اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا, اس واسطے میرے دوستوں اور بھائیوں اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ خوشی نال خندہ نشانی نال رب کی رضا کی خاطر خوش ہو کے تعامل کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ نہیں کہ آج یہ کل ہمیشہ طور پہ. اور جنہاں بھائیوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ سیمنٹ کے اندر مٹیریل کے اندر اس مسجد مدرسے کی خدمت کریں تاکہ بیبیوں کے واسطے مسجد بھی اور بچیوں واسطے جامعۃ البنات تیار ہو جائے اور بیبیوں کی تعداد تو سنن بھی زیادہ ہوتی ہے. اس واسطے قاری صاحب اوپر مسجد بھی بنا رہے ہیں اور بچیوں واسطے جامعہ بھی بنا رہے ہیں. کام شروع ہو چکا ہے تو سب پھراواں نے اس کے اندر خدمت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.